مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا لالا۔ میں نہیں چاہتی جب آپ کے ساتھ گھر سے باہر نکلوں تو فقیر باپ بیٹی سمجھ کر دعائیں دیتا پھرے۔ 2 سیڑھیاں چڑھتے تو سانس پھول جاتا ہے آپ کا۔ مجھ جیسی جوان 0 میٹر لڑکی کو کیسے جھیل سکیں گے آپ؟ اشال کے الفاظ سن کر شہروز کے کانوں کی لو سرخ ہو چکی تھی۔ بی جان کا دل چاہا ابھی جوتا اتار کر اس کی درگت بنا ڈالے۔ کہنے لگی، اوہ بے شرم لڑکی، کچھ حیا بچی ہے تجھ میں؟ دادی کے سامنے کیا بک کے جا رہی ہے؟ شہروز ضبط کر کے بولا، بی جان نکاح کی تیاری کرے۔ اس کے 0 میٹر کو 5 میٹر نہ کیا تو میرا نام بھی شہروز خان نہیں۔ کیا کہہ رہی تھی مجھے؟ سانس چڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گہرائیوں میں شامل ہوا تھا۔ اشال کے منہ سے جھاگ، واٹ؟ دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، میں نے کون سے یہاں پر کسی کا بیٹا بگا کر لایا ہے جو آپ لوگ اس کی سزا کی پیدائش میں اتنے بڑے لالا جان کے ساتھ میرا کونٹھا بانٹ رہے ہیں۔ میں بتا رہی ہوں، اگر دوبارہ آپ لوگوں نے میرا نام لالا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے ان کی گود میں کھیل کر پڑی ہوئی ہوں میں۔ مجھے تو ابھی بھی یاد ہے، اور آپ تو سوچ کر شرم آتی ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور ضد پکڑ لیتی تھی کہ مجھے لالا ہی نہلائیں گے۔ ہائے اللہ، لگتا ہے تب سے ہی شہروز لالا کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی تھی۔ وہ تو بس یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب میں جوانی کے دہلیز پر قدم رکھوں اور وہ اپنی دیرینہ خواہش پوری کروانے کے لیے میرا رشتہ مانگ لے۔ کیا انہیں اپنی عمر کی کوئی لڑکی نہیں مل رہی جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ان کی ایسی گندی سوچ ہے تو میں تو کبھی بھی ان کو نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں۔ اشال کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولی چلی جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی دادی جان نے اپنی کونٹھی زوردار اس کے ٹخنوں پر ماری تھی۔ کہنے لگی، اے کمینی، کیا بولے جا رہی ہے؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اس گھر میں وہی ہوگا جو اب تک میں فیصلہ کرتی رہی ہوں، اور میں نے بہت پہلے تیرا رشتہ شہروز کے ساتھ پکا کر دیا تھا۔ ہمارے یہاں مردوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی، بس رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ تیرا رشتہ بھی شہروز سے طے ہو چکا ہے، لیکن تو جیسی پوہڑ دوا کو نہ جانے کب عقل آتی۔ یہ انتظار کر رہے تھے کہ اب تیرا بچپنا ختم اور پھر تیری اور شہروز کی شادی کروا دی، لیکن اب تو لگتا ہے کہ شادی کے بعد تجھے شہروز ہی سیدھا کرے گا۔ اب یہ ڈرامے بازیاں بند کر۔ ہم نے تجھ سے مشورے نہیں مانگے، بلکہ حکم سنا ہے کہ شہروز ہی تیرا شوہر بنے گا۔ بی جان کے منہ سے یہ سن کر وہ تو فوراً ہتھے سے ہی اکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ آپ سب کے منہ پر کالک تھوپ کر یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن شہروز لالا سے بھول کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بی جان کے ساتھ ساتھ فرزانہ بیگم کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اچھلتی دروازے کی طرف لپکی تھی تاکہ کمرے سے باہر بھاگ سکے، لیکن جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر شہروز کھڑا تھا۔ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ماتھے پر بل تھے، آنکھوں میں غصہ۔ وہ جا کر اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اشال کا سانس تو جیسے سینے میں تھم کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ کیا کر رہی تھی تم؟ گھر سے بھاگ جاؤ گی؟ ہماری ناک کٹواؤ گی؟ ہمارے منہ پر کالک تھوپو گی تم؟ اس وقت وہ شہروز سے کس قدر خوف کھاری تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن پھر بھی بڑے ضبط کے ساتھ بے دھڑک ہو کر کہنے لگی، ہاں تو آپ کے لیے کون سا یہ نئی بات ہے؟ اس سے پہلے بھی تو آپ کی منگیتر منع کر گئی ہے نا، اس کو تو ڈھونڈا نہیں آپ نے، اور اب بس مجھ پر ہی چڑھتے جا رہی ہیں۔ میں بھی بھاگ گئی تو کیا ہوگا؟ سب یہی کہیں گے کہ شہروز لالا جس بھی لڑکی سے منگنی کرنا چاہتا ہے وہی بھاگ جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ نقص تو یقیناً انہی میں ہوگا جو لڑکیاں دور بھاگتی ہیں ان سے۔ بھی جان تو اسے صحیح طرح کے خطابات سے نواز رہی تھی۔ جیسے وہ وہاں سے بھاگنے لگی تو شہروز نے غصے سے اسے بازو سے بھینچ لیا تھا، ایک جھٹکے سے کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا، اسے جبڑوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اشال تو گھبرا کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ چھوڑے مجھے لالا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بہت شوق ہے نا بھاگنے کا، تمہاری ٹانگیں سلامت چھوڑوں گا تو بھاگو گی نا؟ ایسی حالت کر دوں گا تمہاری کہ اگلے 10 دن تک بستر سے اٹھ پاؤ گی، اور بھاگنے کا تو دور دور تک خیال اپنے ذہن سے نکال دو گی۔ یہ کہہ کر اسے باہوں میں بھرتا اپنے بیڈ پر ہلا کر پٹک چکا تھا۔ درد سے وہ کراہ کر اپنی کمر سہلانے لگی۔
کہنے لگی کہ میں بتا رہی ہوں، مجھے ڈرانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بچپن سے اب تک میں آپ کا لحاظ کرتی ہوئی آئی ہوں، آپ کو بڑی عزت دی ہے، لیکن اب میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ عمر دیکھیں اپنی، آپ کی تو داڑھی کے بال بھی اب سفید ہونے لگے ہیں، اور بالوں پر تو آپ نہ جانے کب سے وہ ہیئر کلر لگاتے پھر رہے ہیں، اور میں جس نے ابھی ٹھیک سے اپنی جوانی دیکھی بھی نہیں۔ ارے میری جوانی تو ابھی پھوٹ کر ٹھیک سے باہر نکلی بھی نہیں، اور آپ جیسا بڈھا کھوسڑ ہسبینڈ مجھے مل جائے گا۔ شہروز اس کے دونوں ہاتھوں کو پن اپ کرتا اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ تمہاری جوانی کو تو اب میں پھوٹ کر باہر نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی گہرائیوں میں سماتا۔ گزشتہ 2 روز سے مسلسل بارش جاری ہو رہی تھی، اور پھر بادلوں کی اوٹ سے نکلنے والے سورج نے آج جل تھل کے بعد ہر ایک چیز کو چمکا دیا تھا۔ موسم صاف ہوتے ہی شہروز خان مقرر کردہ وقت پر طے کردہ جگہ میں پہنچ چکا تھا، جہاں پر اس کی فوراً کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہونے والی تھی۔ وہ اپنے بک کیے ٹیبل پر جا کر بیٹھا، جہاں پر پہلے سے اس کی کلائنٹس اس کے انتظار میں تھے۔ ریسٹورنٹ میں ایک کارکن بھی موجود تھے، وہ بڑے پرسکون انداز میں تمام تر ڈیٹیل انہیں شیئر کر رہے تھے۔ ساتھ کافی کا ایک ایک گھونٹ بڑھ رہا تھا کہ تبھی کھلکھلاتے ہوئے کئی لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ویسے تو اس نے کبھی لڑکیوں پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اس سب میں سب سے زیادہ بلند اور باریک آواز اس لڑکی کی تھی، جو سن کر اس کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے جب دائیں جانب ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا تو 4 لڑکیاں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی، بال کھول کر کندھوں پر ڈالے، کالے چشمے بالوں پر سیٹ کیے، دوپٹہ تو برائے نام ہی ان کے گلوں میں موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ کندھے پر بھی نہیں۔ پینٹ شرٹس پہنے، ہینڈ بیگز اٹھائے، وہ سبھی ہنستے مسکراتے آ کر اس کے ٹیبل کے بالکل سامنے کچھ دوری پر ایک ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ انہی میں ایک کالے رنگ کی شارٹ فراک پہلے لڑکی بھی تھی، جس نے کالے رنگ کا فراک اور نیچے جینز پہن رکھی تھی، بالوں کو کھول کر کندھے پر پھیلایا ہوا تھا، اور بڑے ہی شوق انداز میں وہ اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی تھی۔ کتنی دیر تو شہروز کے چہرے سے نظر ہٹا نہ پایا، لیکن جب اس کی کلائنٹ نے اسے ان لڑکیوں میں مگن دیکھا تو ایکسکیوز می کہہ کر اس کا دھیان اپنی جانب کیا۔ وہ چونک کر دوبارہ فائلز دیکھنے لگا تو شرارت سے اس کا کلائنٹ، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے پروجیکٹس اس کے ساتھ کر رہا تھا، ان کے آپس میں اچھی بات چیت بھی کام کے علاوہ ہو جایا کرتی تھی، شرارت سے کہنے لگا کہ لگتا ہے شہروز صاحب آپ کا دل ان میں سے کسی ایک لڑکی پر آ چکا ہے۔ عمر بھی تو دیکھیے اپنی، خیر سے 30 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں، ابھی تک آخر آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اتنے ہینڈسم ہیں، 30-32 سال کے ہو کر بھی 22-23 سال کے نوجوان لگتے ہیں۔ اس نے ایک کڑی نگاہ سامنے بیٹھے اپنے کلائنٹ پر ڈالی تھی، پھر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے اس ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا، سو پلیز فوکس آن ورک۔ وہ فوراً جیم کر رہ گیا، ابھی کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا رہتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کہنے لگا کہ باقی کی ڈیٹیلز تم میرے آفس آنا، وہاں پر شیئر کریں گے۔ اس کا صاف یہی مطلب تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ وہ تو وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن شہروز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک اور کافی آرڈر کر چکا تھا۔ جیسے جیسے کافی پی رہا تھا، ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا تھا، جس نے انگلی کے ایک اشارے سے ویٹر کو بلایا۔ شاید اسے لمبے ناخن رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تبھی اس نے نکلی ناخن اپنی انگلیوں پر چپکا رکھے تھے۔ جیسے ہی ویٹر اس کے پاس گیا تو فوراً ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بڑی ہی بدتمیزی بھرے لہجے میں کہنے لگی، پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں پر بیٹھی میں ویٹ کر رہی ہوں، لگتا ہے تم لوگوں کی شکایت کرنا پڑے گی۔ جانتے نہیں کون ہوں میں؟ ویٹر اسے معذرت کرنے لگا، لیکن وہ تو پہلے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کرنے لگی، پھر کہنے لگی کہ مینیو کارڈ دکھاؤ، اور پھر وہ چاروں سر جوڑ کر مینیو کارڈ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ 4 تھی، لیکن کھانا انہوں نے 10 لوگوں کا منگوا لیا تھا۔ پورا ٹیبل مختلف قسم کے کھانوں سے بھر چکا تھا، اور پھر وہ چاروں کھانے پر ٹوٹ چکی تھی۔ آدھا کھانا کھایا تھا اور آدھا ضائع کیا تھا۔ بڑی ہی فرصت کے ساتھ شہروز یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھتا رہا، تب اس کی ایک سہیلی کہنے لگی کہ یار اشال، اتنا زیادہ کھانا تم نے منگوا تو لیا، لیکن یہ شہر کا سب سے مہنگا ترین ریسٹورنٹ ہے، اب تم اس کا بل کیسے پے کرو گی؟ کیا آج پھر سے اپنے بابا کا یا اپنے
شہروز لالا کا کریڈٹ کارڈ چرا کر لائی ہو کیا؟ وہ فوراً ہاتھ پونچھتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں جی۔ ارے سنبل، اشال خانزادہ بھی ہوتے ہوئے تم لوگوں کو کیا ہی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اس نے ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا تھا اور پھر ویٹر سے کہنے لگی کہ ویٹر یہ سارا کھانا پیک کروا دو اور بل لے کر آؤ۔ جب ویٹر بل لے کر آیا تو بل دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ اس کے پرس میں اس وقت صرف 10,000 روپے تھے جبکہ بل 35,000 کا آیا تھا۔ اس کے تو اب ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس کی باقی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ ارے یار، جب اتنے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، کریڈٹ کارڈ بھی نہیں تھا، تو پھر کس نے کہا تھا اتنا زیادہ کھانا منگوانے کو؟ یہ تو ہم سے اب برتن دھلوائیں گے۔ یا اللہ، میں نے کل ہی پیڈی کیور کروایا ہے۔ لیکن وہ انہیں چپ کروا کر کہنے لگی کہ اوہ شٹ، اب مجھے سوچنے دو، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکلوا لوں گی۔ برتن دھوئے گی تو میری جوتی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ان تینوں سے سر جوڑا اور اگلے ہی لمحے اس کی ایک سہیلی جس کا نام حفصہ تھا فوراً پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی اور اوہ مائی گاڈ، درد ہو رہا ہے، کیا ملایا تھا تم لوگوں نے کھانے میں؟ یہ کیسا کسٹمرز کو کھانا دیتے ہو تم لوگ؟ ہم تو اس ریسٹورنٹ کو شہر کا بڑا صاف ستھرا ریسٹورنٹ سمجھ کر کھانے آئے تھے کہ یہاں پر سب کچھ ہائیجینک ملے گا، لیکن میرا تو پیٹ خراب ہو رہا ہے، پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا مینیجر بھی وہیں پر آ چکا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن وہ تو الٹا انہیں پر چڑھ دوڑی تھی کہ یہ کیسا کھانا دیا آپ لوگوں نے، ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جس طرح وہ پورا ڈرامہ کر رہی تھی، مینیجر ان کا یہ ڈرامہ سچ سمجھ چکا تھا۔ فوراً تینوں لڑکیوں سے اپنی گود میں تقریباً اٹھاتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی، لیکن کانچ کی کھڑکی سے وہ سبھی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی تینوں ذرا باہر نکلی تو فوراً جو لڑکی انہوں نے اٹھا رکھی تھی اسے زمین پر چھوڑا اور چاروں ہی بھاگ کر گاڑی کی طرف گئی تھی۔ شہروز کا تو غصے سے چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ اسے اشال سے اس طرح کی حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ مینیجر سیکیورٹی گارڈ کی طرف لپکا کہ ارے بھاگو، فراڈ کر گئی ہیں وہ ڈرامے باز لڑکیاں، 35,000 بل دیے بغیر بھاگ رہی ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، کتنی شاطر لڑکیاں ہیں، کیسی تربیت کی ہے ان کے گھر والوں نے ان کی، ذرا شرم تمیز نہیں ہے ان کو، پتہ نہیں کس خاندان سے تعلق تھا ان کا۔ شہروز کا چہرہ یہ سن سن کر سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنی جیب سے اس نے وہ بل ادا کیا تھا۔ مینیجر اسے جانتا تھا، کہنے لگا کہ نہیں سر، آپ بل پے نہیں کیجیے، لیکن شہروز خان بل ادا کرتا وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ جانا تو اس نے آفس میں تھا، لیکن اس نے اپنی گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ اشال کی حرکتیں دن بدن کچھ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی تھیں اور بر وقت اسے سیدھا کرنا اب ضروری ہو چکا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ جب تک وہ گھر پہنچا اس سے پہلے اشال گھر پہنچ چکی تھی۔ اس گھر میں 2 فیملیز آباد تھی۔ سب سے بڑا شہروز تھا اور اس کی چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا، دونوں اسکول پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اشال تھی جس نے ابھی ابھی کالج جوائن کیا تھا، اور اس کے بھی چھوٹے 2 بھائی تھے۔ لاؤنج میں سبھی فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو بچا ہوا کھانا وہ اس ریسٹورنٹ سے پیک کروا کر لائی تھی، سبھی وہ سارا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ غصے سے گھر میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ فرزانہ بیگم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ بی جان، اشال کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا پتہ نہیں، شاید اس کی طبیعت خراب تھی، آتے ہی سیدھا کمرے میں گھس گئی۔ وہ کہنے لگا کہ بلائیں اسے یہاں پر۔ اسے اتنا غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ اس کا شور سن کر جمیلہ بیگم بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا بیٹا، کیوں اتنا غصے میں ہو؟ اب کیا کہنا ہے تم نے اشال کو؟ جب دیکھو تم اسے ڈانٹتے ہی رہتے ہو، مت کیا کرو ایسا۔ ابھی بیچاری تھکی ہاری کالج سے آئی ہے، گرمی بھی تو دیکھو کتنی ہوتی جا رہی ہے، اب پھر سے اسے کچھ ڈانٹنا مت شروع کر دینا۔ جمیلہ بیگم اسے سمجھانے لگی لیکن وہ اپنی ماں پر ہی چڑھ دوڑا تھا۔ کہنے لگا کہ پتہ بھی ہے کیا کر کے آئی ہے یہ، وہ جانتی بھی ہے کوئی گرمی میں پڑھ کر نہیں آئی، میں جس ہولیے میں اسے دیکھ کر آیا ہوں نا، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ گھر میں کسی کو بھی شرٹ جینز پہننے کی اجازت نہیں تھی، بس کھلے فراک اور قمیض شلوار پہننے کی اجازت ہی تھی۔ دوپٹہ تو لازمی سر پر کرنے کو کہا گیا تھا۔ کالج جانے کی اجازت اگر ملی بھی تھی تو اس لیے کہ لڑکیوں کے الگ کالج میں ہی اس گھر کی لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی، لیکن جس حالت میں وہ اشال کو دیکھ کر آیا تھا، وہ تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کے پاس یہ کپڑے آئے کہاں سے تھے۔ جب اشال بہت دیر تک کمرے سے باہر نہ آئی
تو وہ دھڑلے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا خود کمرے میں گھس چکا تھا۔ وہ ابھی نہا کر ہی کمرے میں آئی تھی، ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے لالا، کون سی آفت ٹوٹ پڑی، آپ نوکر کے بھی تو آ سکتے تھے۔ لیکن وہ فوراً اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ایشال گھبرا چکی تھی، کہنے لگا کہ کہاں تھی تم، بولو۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ کالج گئی تھی۔ اور کہاں جانا میں نے؟ وہ کہنے لگی کہ کپڑے کہاں ہیں تمہارے؟ وہ جینس اور فراک جسے پہن کر تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہے تھے، وہاں پر فرزانہ اور جمیلہ بیگم بھی آ چکے تھے، باقی بچے بھی ہاتھ چاڑتے ہوئے اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ کون سی جینس، کون سے فراک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پتہ نہیں ریسٹورنٹ میں کس لڑکی کو دیکھ کر آگے ہیں۔ ارے ایک شکل کے بھی تو 7 لوگ ہوتے ہیں، کسی اور دیکھ کر آگے ہوں گے۔ میں نے ریسٹورنٹ کہاں جانا ہے؟ ماما بتائیں نا آپ شہروز لالا کو۔ بی جان جو ابھی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، ان کا شور سن کر وہ بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ جب شہروز کہنے لگا کہ تم خود واش روم سے اپنے کپڑے لے کر آؤ گی یا میں لے کر آؤں، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ واش روم گئی تھی۔ اس نے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش تو بہت کی تھی، لیکن شہروز ان کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ ہے اس لڑکی کے کرتوت، میں تبھی کہتا تھا نا اسے کالج مت بھیجے، وقت سے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیجیے۔ لیکن آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ اس کی شرارتیں صرف گھر کی دہلیز تک محدود ہیں۔ یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بغیر بل پے کیے وہاں سے یہ کھانا لے کر یہاں گئی ہے۔ جانتے بھی ہے ریسٹورنٹ کا مینیجر کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا، مگر اسے ذرا شرم حیا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تینوں خواتین اسے بڑے غصے سے دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے سب کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ شہروز اسے گھور کر کہنے لگا، میں کہہ رہا ہوں اس کا کالج جانا بند ہے۔ آج کے بعد اگر اس نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ باہر جا کر ناک کٹوائے گی ہماری۔ وہ دبی دبی گراہٹ سے بولا تھا، لیکن وہ اشارے کیا جو چپ ہو جائے۔ فوراً ہٹ دھرمی کی انتہا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا ہر وقت آپ مجھ پر چیختے چلاتے رہتے ہیں، جب دیکھو مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ میری لائف ہے، میرا دل جو کیا میں کرتی رہوں گی، سمجھے آپ؟ یہی چیخنا چلانا ہے آپ کا، تبھی آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اچھا ہوا چلی گئی، ورنہ ساری زندگی آپ کی باتیں سنتی رہتی، آپ کے ہاتھوں ذہنی ٹارچر ہوتی رہتی۔ اس پر تو بس چلا ہی نہیں آپ کا، لیکن ایک آپ کو میں مل گئی ہوں نا اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ شہروز نے اس کے منہ سے الفاظ سنے تو زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر چکی تھی۔ تینوں خواتین شوق سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بولتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں مرد ہے نا، تھپڑ مار کے سمجھے گا کہ عورت کو لگام ڈال دیں گے، لیکن میں آپ کے خاندان کی باقی عورتوں جیسی بالکل نہیں ہوں۔ اگر میرے ساتھ ذرا سی بھی کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی یا اپنی مرضیاں تھوپنے کی کوشش کی تو میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گی، سمجھے آپ ایک بگوڑی بیوی کے شوہر ہے، آپ کی منگیتر بھی بگوڑی نکلی۔ منگنی توڑ دی اس نے، اسی لائق ہیں آپ، جو ہوا آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا۔ شہروز کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بڑی سپیڈ کے ساتھ اس نے گاڑی موڑی تھی اور سڑک پر نکل چکا تھا۔ اسے غصہ اس قدر آیا ہوا تھا کہ اس نے غصے سے کتنے ہی مکے اسٹیئرنگ پر دے مارے تھے، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا ہی دبا دیتا۔ بی جان بھی غصے سے اشال کو باتیں سنا رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے تو فوراً آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ یہ کس لہجے میں تم نے بات کی ہے لالا سے؟ کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں تم میں؟ عمر میں وہ کتنا بڑا ہے تم سے، اور تم اسے اتنی بدتمیزی کر رہی ہو؟ کیا یہی تربیت کر رہی تھی میں تمہاری؟ تم نے آج اپنی دادی اور اپنی تائی کے سامنے مجھے بالکل گرا دیا۔ سچ ہی کہہ رہا ہے شہروز، تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ بند ہے تمہاری پڑھائی، گھر سے باہر نکلنا بند ہے تمہارا۔ آنکھوں کو مزید کھول دے گا اور تم پتہ نہیں کل کو ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر کیا کرتی پھرو گی۔ اس گھر میں سبھی اس کے خلاف ہو چکے تھے، صرف اور صرف شہروز کے لیے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ لاؤن کے کونے میں بیٹھ کر وہ کتنی دیر روتی رہی۔ اسے شہروز لالا سے مزید چڑ ہونے لگی تھی۔ گھر میں وہ سب سے بڑا تھا، سب سے لاڈلا تھا، لیکن اسے بھی لاڈ پیار سب کچھ ملا تھا، لیکن شہروز اس پر بات بات پر کچھ زیادہ ہی روک ٹوک کرنے لگا تھا۔
شہروز کا رشتہ اس کی خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، لیکن ابھی رخصتی باقی تھی۔ شہروز کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ مہندی کی رات تھی جب لڑکے والے مہندی لے کر لڑکی کی طرف گئے تھے، لیکن تبھی وہاں پر سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہی جو خبر آئی کہ پارلر سے نازش بھاگ چکی ہے۔ لڑکی والوں کی تو جو بدنامی ہونی تھی سو ہو ہی گئی، لیکن شہروز بھی شرمندہ ہو چکا تھا۔ اسے نازش سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بس گھر والوں کی رضامندی پر ہی وہ اس سے شادی کے لیے رضامند ہوا تھا۔ لوگوں کی باتوں نے اور پھر دوستوں کے طنز مذاق نے اسے کافی حد تک سخت اور اندر تک کڑوا کر دیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے بھی دور رہنے لگا۔ اپنے آپ کو کافی حد تک اس نے اپنے بزنس میں ہی مصروف کر لیا تھا۔ اس واقعے کے چند عرصے بعد جمیلہ بیگم نے دوبارہ سے اس کے لیے لڑکی دیکھی تھی، مگر وہ لڑکی بھی اس بات پر ہی اڑ چکی تھی کہ اسے آگے جا کر پڑھائی کرنی ہے۔ جیسے اس کی اسکالرشپ آئے گی وہ دوسرے ملک پڑھنے کے لیے چلی جائے گی، لیکن ایک بار پھر اس کی منگنی زبردستی اس کے گھر والوں نے شہروز سے کرنا چاہی تھی، لیکن جیسے اسے دوسرے ملک سے اسکالرشپ ملی تو وہ منگنی سے پہلے ہی بھاگ چکی تھی۔ یوں سب کی نظروں میں شہروز کا امیج ہی خراب ہوا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ میں مزید آپ لوگوں کے ہاتھوں اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا۔ جو لڑکی میرے لیے بہتر ہوگی میں خود دیکھ لوں گا، لیکن اب دوبارہ اگر کسی نے میری شادی کی بات کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد شہروز خان کی عمر 32 سال ہو چکی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی کی ہی نہیں تھی، لیکن آج یہ چھوٹی سی چھٹانگ بھر کی لڑکی اشال کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا، جو اسے پوری 12 سال چھوٹی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ رو رو کر جب بھوک لگنے لگی تو کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ سبھی لوگ کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ وہ کچن میں آئی اور ملازمہ سے کہنے لگی کہ میرے لیے کھانا لگا دو اور خبردار جو ٹھنڈا دیا تھا۔ لیکن ملازمہ بھی اسے ٹکر سے جواب دے کر کہنے لگی کہ سارا کھانا پہلے ختم ہو چکا، اور بڑی بی نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے کچھ کھانا ہوا تو خود بنائے گی۔ خبردار جو باہر سے اس وقت کچھ بھی آرڈر ہو کر آیا تو اشال کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اسے سے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بس شہروز لالا ہی پیارے لگتے ہیں؟ میں اس گھر کی بیٹی نہیں ہوں کیا؟ آپ لوگ جس طرح مجھے ٹارچر کر رہے ہیں نا، ایک روز سچ مچ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ یہاں پر مجھے پائی پائی کا محتاج رکھا جا رہا ہے۔ پہلے میرا کالج جانا بند کر دیا گیا اور مجھے وقت پر کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وہ ابھی بھی شور شرابہ مچائی رہی تھی جب ڈپریشن کا شکار ہوا۔ شہروز گھر میں داخل ہوا۔ اسے یوں واویلا مچاتے دیکھ اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ غصہ تو ویسے اسے اس لڑکی پر کافی آ چکا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر کہنے لگا کہ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ یہ گھر ہے، یہ چڑیا گھر؟ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جنہیں حد سے زیادہ پیار محبت توجہ مل جائے تو پھر اپنوں کو ہی آنکھیں دکھانے لگتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹے نہیں ہیں تمہارے؟ اگر کچھ کھانا ہے تو خود جا کر بنا لو اور کھا لو، اور دوبارہ یہ شور مچائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح کا غصہ اس وقت شہروز کو آیا ہوا تھا وہ اسے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ شہروز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ اگلی صبح اس نے بھی جان سے دو ٹوک انداز میں بات کی تھی کہ یہ لڑکی ہمارا ناک کٹوائے گی، بہتر ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے۔ بی جان اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اگر یہ گھر سے بھاگ گئی تو جس طرح اس کی حرکتیں یہ ہمارا ناک ہر حال میں کٹوائے گی، سب ہم پر ہی لعن طعن کریں گے کہ ایک ایسی لڑکی کی تربیت کی ہم لوگوں نے۔ میرا دل نہیں مانتا میں اس کا رشتہ کہیں اور طے کروں۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ بی جان نے جس طرح سنجیدگی سے یہ سوال کیا تھا، شہروز تو ایک پل کو بی جان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ بی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بی جان کہنے لگی کہ ہاں میں جو کہہ رہی ہوں نا وہی بہتر ہے۔ اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لانا ضروری ہے، ورنہ بات بات پر جس طرح سے گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دیتی ہے نا، اگر زبردستی گھر سے باہر کسی سے اس کی شادی کر دی تو مجھے نہیں یقین کہ یہ ٹکے گی، ہم سب کا نام خراب کرے گی۔ بہتر ہے کہ اسے اس گھر میں ہی رکھا جائے۔ اسے صرف تم ہی سدھار سکتے ہو شہروز، اور وہ بھی تبھی سدھرے گی جب تم اس کے شوہر بن جاؤ گے۔ شہروز بھی اسے مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ جس طرح کی باتیں وہ اس کے بارے میں کر چکی تھی اور بات بات میں اسے تانے دیتی تھی،
کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بی جان، جو آپ کا حکم، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں پھر صرف منگنی نہیں کروں گا، مجھے جلد از جلد اشال کے ساتھ نکاح چاہیے اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ بی جان تو سوچ میں پڑ چکی تھی۔ پھر جمیلہ بیگم اور فرزانہ بیگم کو بھی بلایا تھا۔ دونوں کے ہی شوہر کینیڈا میں مقیم تھے، وہیں پر دونوں بھائی اپنا بزنس آگے بڑھا رہے تھے اور اسی بزنس کی برانچ یہاں پر شہروز سنبھال رہا تھا۔ دونوں کی اگلی فلائٹ سے پاکستان بلوا لیا گیا تھا۔ شہروز اور اشال کی شادی کی بات چل رہی تھی، جبکہ اشال تو ویسے سب سے منہ پھلائے اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے بارے میں کتنا بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ شہراز اور ابراہیم صاحب بھی کینیڈا سے آ چکے تھے۔ سب کی موجودگی میں جب بی جان نے شہروز اور اشال کے رشتے کی بات کی تو ابراہیم صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ بی جان، میری بیٹی شہروز عمر میں بہت چھوٹی ہے، کل کو ان دونوں کے رشتے کے بیچ کوئی دراڑ نہ آئے، کیا دونوں کا یہ رشتہ کامیاب رہے گا؟ بی جان کہنے لگی کہ ہاں، کیوں نہیں، شوہر عمر میں بڑا ہو تو ہی رشتہ کامیاب رہتا ہے۔ میرا بیٹا سمجھدار ہے اور اشال کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ہم سفر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ فوراً مان چکے تھے، لیکن جیسے یہ خبر اشال تک پہنچی وہ تو ادھم سا ہی مچا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ہرگز شہروز لالا سے شادی نہیں کروں گی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ؟ جنگل راج بنا رکھا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ ہماری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اب تک بچپن سے ان کو لالا کہتی آئی ہوں، اور وہ پہلے سے شادی شدہ پہ رہ چکی ہیں۔ کہ میرے لیے لڑکوں کا کال پڑ چکا ہے؟ میں نے کون سی اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے؟ صرف ریسٹورنٹ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھانے تو گئی تھی۔ اتنی سی بات پر کیوں مجھ سے 13 سال بڑے شخص کے ساتھ آپ شادی کروا رہی ہیں؟ میں شہروز لالو کو کبھی بھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، وہ بھی پہلے سے شادی شدہ۔ مجھے 0 میٹر لڑکا چاہیے تو بس چاہیے، میں خود بھی 0 میٹر ہوں، مجھے اپنا شوہر بھی 0 میٹر ہی چاہیے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے چلی جا رہی تھی۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بار پھر اس لڑکی کا بچپنا ہے۔ بی جان کہنے لگی کہ میں تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہی، بلکہ بتا رہی ہوں تمہارا شوہر اگر کوئی بنے گا تو وہ صرف اور صرف شہروز ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور تم جیسی پاگل لڑکی کے ساتھ 2 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ کہیں اور تمہیں بیاہ بھی دیا تو اگلے دن وہ تمہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیں گے، سمجھی؟ لیکن وہ جس طرح کے الفاظ شہروز کے بارے میں بول کر کمرے سے باہر نکلی تھی، سامنے شہروز کھڑا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اب تو اس لڑکی کو سبق سکھانا لازم ملزوم ہو چکا تھا۔ اسے وہیں بازو سے بھینچ کر بی جان سے کہنے لگا کہ مجھے پرسوں یعنی جمعہ کو اس لڑکی سے نکاح چاہیے، اور نکاح کے ساتھ رخصتی بھی۔ اس لڑکی کا دماغ اب میں ہی ٹھیک کروں گا۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے کی طرف لے آیا تھا اور پھر بیڈ پر پڑک چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں، تم 0 میٹر اور میں پہلے سے استعمال شدہ؟ یہ مت بھولو، میرا صرف نکاح ہوا تو اس کے ساتھ میں نے راتیں نہیں بتائی تھی۔ وہ گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ فوراً بیڈ کی دوسری جانب سے اٹھنے لگی جب شہروز نے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے دوبارہ بیڈ پر گرا دیا تھا۔ کہنے لگا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ چیک تو کر لوں کہ تم جیسی 0 میٹر کے لیے میں ٹھیک ہوں گی یا نہیں، میرا اسٹیمنا تمہیں سیٹسفائی کر پائے گا بھی کہ نہیں۔ وہ اپنی شرٹ کے سامنے کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ اشال کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، میں بی جان کو بلا لوں گی، سب کو بتاؤں گی آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ لیکن وہ غصے سے اس کے قریب آتا اور اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کیوں؟ جب بی جان کو بڑا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ 2 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرا سانس سکھڑنے لگتا ہے، میں تم جیسی جوان جہان لڑکی کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر پاؤں گا۔ تب تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب تمہاری چیخیں سن کر ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں واقعی میں ایک بھرپور مرد ہوں۔ یہ کہہ کر پھر وہ اپنے دانت اس کے گردن پر گاڑ چکا تھا۔ درد کے بارے شال کے منہ سے دل خراش چیخ نکلنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ جب اس کی چیخ و پکار سن کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا، وہ روتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بی جان کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، مجھے اس شخص سے بالکل بھی شادی نہیں کرنی۔ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کی نظر مجھ پر خراب ہے، یہ مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ آج تو مجھے کنفرم ہو گیا۔ دیکھیں میری گردن پر انہوں نے کیا کیا ہے،
اس نے اپنی گردن پر سرخ نشان بی جان کو دکھایا تھا۔ اب کی بار بی جان نے بھی شہروز کی طرف دیکھا۔ وہ دان کچکچا کر کہنے لگا کہ بی جان، مجھے کچھ نہیں سنا، مجھے یہ لڑکی ہر حال میں اپنی بیوی بنتی ہوئی چاہیے۔ آج تک کسی کی جرأت نہ ہو سکی تھی کہ شہروز خان کے سامنے اپنی زبان بلند کرتا، جس نے ہر بار مجھے ذلیل کیا، مجھے شرمندہ کیا۔ اس کی عقل ٹھکانے لگانا اب لازم الملزوم ہو چکا تھا۔ اتنا تو اشال جان چکی تھی کہ اس گھر میں صرف شہروز کی چلتی ہے۔ شہروز اب کی آنکھوں کا تارا تھا اور اس کی شادی ہر حال میں شہروز ہی ہو کر رہے گی۔ وہی سانس خارج کر کے رہ گی۔ شادی میں صرف 2 دن اور تھے۔ بار بار فرزانہ بیگم کہہ رہی تھی کہ شہروز اچھا لڑکا ہے، شادی کے بعد بھی ہماری آنکھ کے سامنے اسی گھر میں رہے گی اور وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی غلط رویہ نہیں رکھے گا، بلکہ اپنے دل سے ملکہ بنا کر رکھے گا۔ مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ اسے شہروز سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ نہ صرف شہروز سے بلکہ اس گھر میں رہنے ہر ایک انسان سے اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ اسے یہ لگنے لگا تھا کہ کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس گھر میں حکمران شہروز ہے اور باقی سب اس کے غلام ہیں۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اس کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ اسے اس کی دوستوں کو چھڑوا دیا گیا، اس کی پڑھائی تک رکوا دی گئی، صرف اور صرف شہروز کی وجہ سے۔ اس کے دل میں شہروز کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ جب جاب و قبول کا وقت آیا اور مولوی صاحب اس سے پوچھنے لگے تو 3 بار مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ فرزانہ بیگم نے اس کے کندھے کو دبایا تھا، تب جا کر کہیں اس نے پھر دھیمے سے انداز میں قبول ہے کہا۔ آنکھوں سے آنسو تباتر سے بہہ رہے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جب شہروز کی بہن اس کے ساتھ اشال کی بہت زیادہ بنتی تھی، وہ دونوں اسے اس کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ اسے اس وقت اس گھر کا ہر فرد ہی اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ شہروز کی دونوں بہنیں بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ کوئی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک دم سے بھڑک کر کہنے لگی کہ میرا چہرہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ دونوں اس کی ڈانٹ سن کر وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ اٹھ کر وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل سامنے آئی تھی۔ غصے سے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینکا تھا اور پھر اپنی ہیوی جیولری اتار رہی تھی۔ شہروز نے جب کمرے میں قدم رکھا تو چھن کی آواز کے ساتھ کتنی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے قدموں میں آ کر گری تھی۔ سامنے تو اشال صاحبہ اپنی جیولری اتار رہی تھی اور چوڑیاں پٹک پٹک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، جو اب نیچے گر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، کچکچا کر کہنے لگا، اتنی بے جلدی کیا ہے یہ سب اتارنے کی؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر خدا کر اپنی بیوی کو جیولری سے، کپڑوں سے آزاد کرتے ہیں؟ اشال کا وجود کام کا رہ چکا تھا۔ ڈر تو وہ بے تحاشا رہی تھی، لیکن پھر بھی کہنے لگی کہ میں آپ کو شوہر مانتی نہیں ہوں۔ آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کی اور زبردستی کے بنائے گئے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں کبھی بھی آپ کو شوہر ہونے کا حق دوں گی اور نہ ہی محبت کر پاؤں گی، سمجھے آپ؟ شہروز تب کے رہ چکا تھا۔ وہ یہ کہہ کر واش روم میں گھس چکی تھی اور عام سے سوٹ میں باہر نکلی تھی۔ چہرہ بھی دھلا ہوا تھا اور پھر خود سے ہی صوفے پر لیٹ کر بازو چہرے پر رکھ لیا تھا۔ شہروز کو تو لگا تھا کہ وہ اسے سبق سکھانے کے لیے پہلی رات زبردستی اس سے حق وصول کرے گا، لیکن اس کے منہ سے اور اس کی آنکھوں میں کرب دیکھ کر اسے اپنے ضمیر کے ہاتھوں ملامت ہونے لگا۔ خود کو احساس کمتری کا شکار محسوس کرنے لگا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ کیا کمی تھی اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ جوان جہان تھا، انتہائی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن پھر بھی ایک لڑکی اس کی مدعوہ ہوتے ہوئے بھاگ گئی تھی اور دوسری منگنی کروانے سے پہلے جا چکی تھی، اور اب اس لڑکی سے وہ زبردستی شادی کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک محبت تو کیا، عزت نام کی بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ شاید اس نے اشال کے ساتھ شادی کر کے بہت غلط فیصلہ کر دیا۔ دونوں کا یہ رشتہ بالکل بے جوڑ تھا۔ اشال اور اس کی عمر میں بھی بے تحاشا فرق تھا۔ دونوں کبھی ایک ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ پوری رات اس کی کروٹ بدلتے ہوئے گزری تھی۔ اگلے روز ولیمے کے بعد سارے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ ساتھ ساتھ فرزانہ بیگم اور جمیلہ بیگم اشال کو سمجھاتی رہتی تھی اور شہروز کو بھی سمجھا رہی تھی کہ بچی ہے، دھیرے دھیرے سمجھ آئے گی، لیکن اشال پہلے سے بھی زیادہ چپ اور
خاموش رہنے لگی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی، کسی سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ شہروز ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے شدید سر درد کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہو گیا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر لوٹا تو سامنے بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے اشال کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ اسے آدھا دیکھ کر فوراً لیپ ٹاپ چھوڑ دیا تھا۔ شہروز کا سرخ چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اسے کچھ ہوا ہے۔ پہلے تو وہ کچھ نہ بولی، پھر چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ شہروز لالا، میرا مطلب ہے کہ شہروز کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بروکھے انداز میں کہنے لگا کہ تمہاری بلا سے تو میں مر جاؤں، تمہیں کیا لگے؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی رہنا، دعا کرو میں یوں ہی مر جاؤں اور تم اس رشتے سے آزاد ہوگی، کیونکہ میں جیتے جی تو اس رشتے سے آزاد نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارے نام کے ساتھ طلاق کا دھبا نہیں لگاؤں گا۔ بس مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے جو مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ میں سب کی نفرتیں برداشت کر سکتا ہوں عشا، لیکن تمہاری نفرت مجھے ذہنی اذیت دیتی ہے۔ وہ بخار کی کیفیت میں ہذیانی ہو کر مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا۔ اشال اس کے سرہانے بیٹھے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے دل میں موجود سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھنے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اگر وہ کسی کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچ تھی تو وہ شہروز ہی تھا۔ جہاں بھی جاتا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا اور وہ لالا لالا کرتی، کبھی اس کے کندھے پر تو کبھی اس کی گود میں بیٹھی ہوتی۔ جیسے جیسے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ اپنے اچھے برے کی سمجھ زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ شہروز بار بار اسے ڈانٹتا تھا، سمجھاتا تھا، کیونکہ بچپن سے اسے شرارتوں کی عادت تھی، اس لیے وہ اس پر جو بھی روک ٹوک لگاتا تھا اسے اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ وشال کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ شاید اس نے سب سے زیادہ اسی سے اپنی بدتمیزی کی تھی، جتنی اس نے اپنی ضد اور اپنی اکڑ میں آ کر شہروز کے ساتھ کی تھی۔ وہ سب ختم ہوا تھا۔ اس نے ٹھنڈا پانی لیا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ ساری رات اس کی اسی میں ہی گزر چکی تھی۔ شہروز کا سر آخر میں اس نے اپنی گود میں سر رکھا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شہروز ابھی بھی اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ تبھی شہروز کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ اٹھ کر دیکھا تو اشال کو اپنے قدرے قریب دیکھ کر تھوڑا سا ہڑبڑایا تھا۔ کہنے لگا کہ میری شرٹ کس نے اتاری ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو بخار بہت زیادہ تھا تو اس لیے پھر میں ساری رات آپ کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی ہوں۔ اب آپ ٹھیک ہیں؟ اشال کی آنکھوں میں فکر مندی دیکھ کر وہ ایک پل کو چونکا تھا، پھر پھیکا سا مسکرا کر بولا، تمہاری بلا سے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم کی طرف جا چکا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ رویہ اس کے ساتھ رکھ چکی اس کا جواب کچھ ایسے ہی ہونا چاہا۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے، لیکن شہروز بھی کافی چپ چپ رہنے لگا تھا۔ چند روز بعد اس نے خود ہی اسے یہ اجازت دے دی تھی کہ تم دوبارہ سے کالج جوائن کر لو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم دوپٹہ نہیں کرنا چاہتی نہ کرو، جینز ٹاپ شرٹ جو کچھ پہن کر جانا چاہتی کر جاؤ، تو تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اشال حیران تھی کہ شہروز تو کہہ چکا ہے کالج جانے کی، خوشی تو الگ تھی، ایک دل میں کسک بھی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں کالج نہیں جاؤں گی۔ وہ پہلی بار ہچکچاتے ہوئے سے یہ بات کر رہی تھی۔ شہروز اٹھا اور پھر کہنے لگا کہ اشال خانزادوں کو کب سے میری پسند ناپسند کی فکر ہونے لگی؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری لائف ہے، جیسے مرضی جیو، میں اب تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اشال ایک طرف سے خوش بھی تھی، لیکن شہروز کی خاموشی اس سے اندر ہی اندر پریشان بھی کرنے لگی تھی۔ اگلے روز ہی وہ کالج آنے لگی۔ اس کی دوستیں اسے کالج میں دیکھ کر کافی خوش تھی، لیکن پہلے کی طرح چھپ کر کالج آ کر باہر گھومنا پھرنا اس نے بالکل بند کر دیا تھا۔ اسے کالج سے شہروز خود ہی پک کرنے جاتا تھا اور صبح چھوڑ کر بھی آتا تھا۔ ایک روز جب وہ اسے کالج سے لینے گیا تو اشال کے چہرے کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی، وہ کافی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، شاید تم مجھے تھوڑی پریشان لگ رہی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں، وہ بس آج ورک لوڈ زیادہ تھا، ٹیسٹ وغیرہ کافی زیادہ ہوئے تو اس لیے طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی۔ وہ فوراً ٹیشو سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی،
और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। जैसे ही सिग्नल पर जाकर गाड़ियाँ रुकी तो अचानक एक लड़का खूबसूरत गजरे लेकर उनकी गाड़ी के पास आ गया था। गजरे तो शुरू से ही शाल को पसंद थे, लेकिन न जाने ये खड़ूस उसे लेकर देता ना देता, वो यही सोच रही थी। जब शहरोज ने उसकी नज़रों का जाविया देख लिया, उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और 2 गजरे उसके लिए ले लिए थे। मुस्कुराकर वो लड़का कहने लगा कि आपकी बेटी के हाथों में ये गजरे बहुत जचेंगे। मैं तो कहता हूँ इनके बालों में लगाने के लिए कि ये मोतिये की लड़ियाँ भी ले ले। जिस अंदाज में वो बोला था, विशाल का चेहरा तो सुर्ख हो गया, जबकि सरोज के माथे पर बल पड़े थे। भले वो अपनी उम्र से कम लगता था, लेकिन विशाल भी काफ़ी दुबली पतली और उम्र में भी इससे काफ़ी छोटी थी। वो अपनी उम्र से 5-6 साल छोटी लगती थी। तभी सिग्नल चेंज हुआ, सभी गाड़ियाँ सड़क पर रवां दवां हो चुकी थी, लेकिन शहरोज गुस्से से लाल हो चुका था। जैसे वो घर में आए तो वो सीधा अपने कमरे में बंद हो चुका था। विशाल कमरे में गई तो वो कहने लगा कि प्लीज़ विशाल, मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। वो कहने लगी कि ये क्या हुआ, आपको बच्चा था, उसे नहीं पता कि हम हस्बैंड वाइफ हैं? इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे कंधों से पकड़ कर दीवार से लगा दिया। विशाल घबरा गई थी। उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़कर कहने लगा, तुम तो खुश हुई होगी ना? यही तो चाहती थी तुम कि जब तुम बाहर मेरे साथ जाओ तो लोग हम दोनों को कुछ ऐसे ही कहें। हमारा रिश्ता शुरू से ही बेजोड़ था। मैं और तुम कभी भी एक हो ही नहीं सकते थे। लेकिन मैं ही पागल था जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुमसे शादी कर ली। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ ये रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं और तुम कभी भी एक हो ही नहीं सकते। जिस तरह वो अपने बालों में खींच कर ये सब कह रहा था, विशाल का दम घुटने लगा। वो थोड़ी घबरा सी गई थी। कहने लगी कि नहीं शरोज, ऐसी बात नहीं है। बेजान ने हमारा रिश्ता तय किया, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। प्लीज़ आप खुद के साथ ऐसा मत करें। लेकिन वो दहाड़ कर कहने लगा कि निकल जाओ मेरे कमरे से, दोबारा मेरे कमरे में कदम मत रखना। वो सहम कर वापस अपने कमरे में आकर बैठ चुकी थी। एक तो कॉलेज में जो कुछ हुआ था वही उसके जहन से निकलना मुश्किल हो रहा था। अगली सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो शहरोज पहले से गाड़ी में बैठा हुआ था। पूरे रास्ते खामोश रही, लेकिन आज फिर जब वो कॉलेज से उसे लेने आया तो वो ऐसे ही घबराई हुई थी। शहरोज की नज़रें उसके पीछे निकलने वाले 2 लड़कों पर थी, जो बड़ी बेबाक नज़रों से ईशाल को देख रहे थे। ईशाल नर्वस हो रही थी। उनकी नज़रें ईशाल के फिगर पर थी। सर से लेकर पाँव तक वो उसे देखकर अपने दांत कचकचा रहे थे। ये देखकर शहरोज से मज़ीद सब्र ना हुआ। वो अपनी गाड़ी से उतरा और अगली लम्हे इस लड़के को पकड़कर ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। लोग इकट्ठे हो चुके थे। विशाल फ़ौरन आगे बढ़ी थी कि शहरोज़ ये क्या कर रही हैं? छोड़िए, ऐसा मत करें। लेकिन अगले लम्हे लड़का विशाल को देखकर कहने लगा, अच्छा तो तुम अपना बॉडीगार्ड साथ लेकर आई हो? तुझे क्या लगता है अपने इस आशिक से मुझे कटवा कर अपना रास्ता साफ करवा लेगी? इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। देख तेरी और मेरी अय्याशियों की वीडियो कैसे मैं पूरे इंटरनेट पर वायरल करता हूँ। पूरी दुनिया को तेरी असलियत बताऊँगा। तेरा ये आशिक भी जान लेगा कि किस खेत की मूली है तू। वो अपनी गंदी ज़ुबान में गलीज़ इल्ज़ामात लगाता वहाँ से जा चुका था। शहरोज़ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो लड़का कहना क्या चाह रहा है। उसने इशाल का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठाया। गाड़ी पूरी स्पीड के साथ सड़क पर उड़ा दी। इशाल रोए जा रही थी। वो कहने लगा कि ये लड़का क्या कह कर गया है, बताओ मुझे। कौन सी वीडियोज़ वो वायरल करने की बात कर रहा था? इशाल, खबरदार जो तुमने झूठ बोला तो मुझे सच बताओ। इस कदर गुस्से में था कि फ़ौरन कहने लगा कि अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? कॉलेज में तुम ये सब कुछ करने आती थी? तभी मेरे साथ बदतमीज़ी करती थी। तभी तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी। तुम्हारे दिल में ये लड़का आबाद था। बोलो। एकदम से वो गुस्सा होकर जो मुँह में आ रहा था, बोलता चला जा रहा था। विशाल सहम कर उसे देखने लगी थी। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा का वास्ता आपको प्लीज़ मुझ पर ऐसे इल्ज़ामात मत लगाइए। प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। प्लीज़ मुझ पर यकीन करें। लेकिन शरोज़ का दिमाग ख़राब हो चुका था। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुँचे थे। वो सीधा उसे अपने कमरे में लेकर आया था। अब मज़ीद छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो रोते हुए से बताने लगी, इशार शुरू से जिस तरह के मजाज की थी, हर वक्त शौक हरकतें करना, शरारतें करना तो उसका पसंदीदा मशगला था।
यूं ही एक रोज़ सहेलियों के साथ वो शर्त लगा रही थी, जब उसकी सहेली कहने लगी कि अच्छा अगर इतनी कॉन्फिडेंट हो और मौका पर चौका लगाना आता है तो जाओ, वो हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है और इस पूरे कॉलेज का विलन भी, जाकर उसे प्रपोज करके दिखाओ। वो किसी लड़की को घास तक नहीं डालता। अगर उसने तुम्हें पलट कर लव यू टू कह दिया तो मान जाएंगे तुम्हें कि इस पूरे कॉलेज में दादागिरी अगले 4 साल तक तुम्हारी चलने वाली है। वह अपने ही लाओबालीपन में इस लड़के के सामने जाकर खड़ी हो चुकी थी। पहले मीठी मीठी बातें की थी, उसे बातों में फंसाया था और फिर फ़ौरन से कह दिया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पता नहीं कब आप मेरे क्रश से प्यार बन गए। मुझे पता ही नहीं चला। आई लव यू। उसने उसे फूल देते हुए कहा था और फिर वो लड़का भी जो पहले इंतहाई कमीनी भरी खसलतों का मालिक था, इतनी हसीन और शौक मजाज लड़की के मुंह से सुनकर फ़ौरन उसके आगे पीछे घूमने लगा था। वो काफ़ी चिपकू किस्म का लड़का था। उसने तो ना सिर्फ शायद शर्त पूरी करने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन वो लड़का सच में उसके पीछे ही पड़ गया था। फिर जब ईशान ने उससे बात करना बंद कर दी, एक बार जब वो अचानक उसके साथ बेंच पर आकर बैठकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखने लगा तो ईशान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। साफ साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो सिर्फ एक मजाक था, शर्त थी जो मैंने पूरी करना थी। दोबारा मुझसे फ्री होने की कोशिश मत करना। लेकिन वो लड़का अपनी ज़िद और अना में आ चुका था कि बहरहाल वो इशाल का इमेज कॉलेज में ख़राब करके रहेगा। कॉलेज में फंक्शन के दौरान उसने इशाल की कई तस्वीरें ले रखी थी, जिनको उसने गलत तरीके से एडिट कर रखा था और कॉलेज में इशाल को दिखाकर यही कहा था कि अब चुपचाप मेरे बताए एड्रेस पर चली आना, अगर ना आई तो तुम्हारी ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैला दूंगा। विशाल के लिए सब कुछ करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने रोते हुए सब कुछ जब शहरोज़ को बताया तो एक बार फिर पुराने वाला शहरोज़ वापस आ चुका था। वो तो यही समझ रहा था कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही शाल पर सख्ती कर दी है। कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई, वो भी ज़बरदस्ती उसके साथ। वो बिला वजह उस पर रोक टोक कर रहा था। वो तो बड़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि इशाल के साथ शुरू से लेकर अब तक जो भी सख्ती की गई वो बिल्कुल ठीक थी। अगर उस पर मज़ीद सख्ती ना की जाती तो जो मज़ीद ही हाथों से निकल जाती और कल को न जाने और क्या कुछ देखना पड़ता। उसने जनाटेदार थप्पड़ इशाल के मुंह पर दे मारा था। कहने लगा कि बेहुदा लड़की, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? एक बार भी अपने बाप का, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें? लड़कों के साथ ऐसी ऊंची शर्तें लगाती रही हो तुम, और अब वो तुम्हारी ख़राब तस्वीरें वायरल करने को कह रहा है। जो भी देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, वो यही कहेगा कि ये इशाल मोहतरमा खुद है। पता नहीं तुम लड़कियां हर वक्त इज्जत का जनाजा निकालने पर ही क्यों तुली रहती हो। वो सर पकड़ कर बैठ चुका था। इशाल रोए जा रही थी। रोते हुए उसके कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मुझे बचा ले। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने मामा बाबा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ना ही मैंने दिल से इस लड़के के साथ कोई फ्लर्ट किया था। मैं दोबारा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूँगी। बस आखिरी बार बच्ची समझकर माफ़ कर दे। वो रोए जा रही थी। शरों से उसका रोना भी देखा न जा रहा था। उसके बालों में हाथ फेर कर कहने लगा कि चुप हो जाओ। अब पागल लड़की, हर बार कुछ उलट तुम करती हो और फिर उसे सुलझाना मुझे पड़ता है। उसे वहीं इस कमरे में छोड़कर बाहर निकल आया था। उसका दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने उसे तमाम तर मालूमात दी थी और फिर उस लड़के घर पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया था। उसने पहले भी कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर रखा था। उसे उसका लैपटॉप, मोबाइल ले लिया था और सारा डाटा रिमूव कर दिया गया। इस लड़के को लड़कियों को ब्लैकमेल करने की सज़ा में हवालात में बंद कर दिया गया। रात को जब शहरोज़ वापस आया तो उसने आते उसे बताया था कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ख़त्म करवा आया हूँ। वह अगले लम्हे खुशी से उसके सीने से जा लगी थी। उसकी गर्दन के गिर्द बाहें डालकर उसका थैंक यू करने लगी और फिर उसके गाल पर अपने लब भी रख चुकी थी। उसकी नाजुक धड़कनें शहरोज़ के सीने में चुभती हुई महसूस हो रही थी। शहरोज़ के पूरे वजूद में करंट की लहर दौड़ गई। कहने लगा कि दूर हटो लड़के, मैं क्यों मेरे जज्बात भड़का रही हो? मैं तुम्हारा सिर्फ ज़बरदस्ती का शौहर हूँ, जब तुमने मुझे कभी माना ही नहीं। लेकिन मुझसे मज़ीद भींच कर अपने करीब कर गई थी। कहने लगी कि नहीं, आप मेरे कज़न भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरे शौहर भी हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। ये कहकर वो ज़ोर से उसके गाल पर किस कर गई थी।
اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کے گال پر، ناک پر، ماتھے پر اور آخر میں لپس پر بھی اسے کس کر گئی تھی۔ شہروز اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ دونوں کان پکڑ کر کہنے لگی کہ سوری، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک رویہ رکھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نہ صرف عمر میں بلکہ اس رشتے میں بھی مجھ سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اپنے لاؤبالی پن میں اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی۔ پوری دنیا میں میرے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی اچھا ہم سفر ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بات مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بولی تھی جب شہروز نے اس کی دونوں آنکھوں کو اپنے لبوں سے چوم لیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں بہت پہلے سے تم سے محبت کرتا تھا، تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، کبھی سائے کی طرح ہر وقت تمہارے آس پاس رہتا تھا تاکہ تم کسی پریشانی، کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ مجھے جو ہی باہوں میں لیے بیڈ پر چلایا تھا، خود نیم دراز بیٹھا تھا اور وہ اس کی گود میں تھی، خود اس کی ٹانگیں دائیں بائیں کر کے اسے اپنی تھائی پر بیٹھا گیا اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آئی لو یو سچا والا، آپ دنیا کے سب سے اچھے ہسبینڈ ہیں، اور وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر یہ کہنے لگا کہ آئی لو یو ٹو، تم بھی دنیا کی سب سے اچھی نہیں لیکن گزارے لائق بیوی ہو۔ وہ تو منہ بسور کر اس کے سینے پر مکہ مار چکی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ شہروز کے وجود کی اٹھتی ہوئی سختی محسوس کر کے وہ شرم سے سر اس کی گود سے ہٹانے لگی، لیکن شہروز اسے پکڑ کر کہنے لگا کہ اب ہٹو مت، لیکن اگر تم سچ مجھ سے اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی تو ٹھیک ہے، پھر جب دوبارہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اشال فوراً اس کے سینے سے لگ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں آپ کو سچے دل سے اپنا شوہر مان چکی ہوں اور آپ کے ساتھ زندگی کی ساری بہاریں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شہروز اندر تک سرشار ہو چکا تھا، سب کچھ بول کر اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر قطرہ قطرہ اس کے وجود میں شامل ہونے لگا۔ اس کے پیار بھرے لمس پر سرشار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پوری رات انہوں نے ایک دوسرے کے نام کی تھی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے شہروز نے اسے چھوڑا تھا اور اس کے سینے میں منہ چھپائے سو چکی تھی، جانتی تھی کہ اب ہر رات شہروز کے ساتھ اس کی یوں ہی یادگار ہونے والی ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بی جان نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ گھر کا ماحول پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا، رونق پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ شہروز نے اس کی پڑھائی بھی جاری رکھوائی تھی۔ بی جان تو بار بار یہ کہتی کہ اب مجھے اپنے پڑپوتا پڑپوتی کا چہرہ دکھا دو، کب تک میں تم لوگوں کا منہ دیکھتی رہوں گی، لیکن شہروز نے بڑے پیار سے بی جان سے کہا تھا کہ پہلے وقت سے پہلے ہم نے اس کی شادی کر دی، جو کہ سراسر غلط تھا۔ ہم اسے اور طریقوں سے بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس معاملے میں ہم نے جلدی کر دی۔ اب جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میں اس پر اولاد کا بوجھ نہیں ڈالنے والا۔ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی تبھی وہ ماں بنے گی۔ بی جان نے بھی اس کی اس خواہش کو سراہا تھا۔ دونوں بچوں کو دعائیں دینے لگی اور شہروز مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ محترمہ بیڈ پر لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ہمارے چینل پر ایسے ہی ناول ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔